والإسلام دينا ومحمد ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے کلام سے میں نے ایک مقام سے ایک آیت کریمہ کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں اس بات کو واضح فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں اس دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 12 کی ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی قیم دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی راست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، عمومی طور پر سارے مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، خصوصی طور پر حرمت والے 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. نہ صرف اپنی جانوں پر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو بلکہ دوسروں پر بھی ظلم و زیادتی سے بھی اجتناب کرو. یہ اللہ رب العالمین کی انتہائی اہم وصیت ہے بندوں کے نام. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین نے بطور خاص یہ فرمایا کہ عظمت والے مہینے، حرمت والے مہینے، قدر والے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. 3 مہینے تو شریعت کی روشنی میں متوالیات ہیں، مسلسل آتے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں، اور انہی تینوں مہینوں کو حرمت والا اس لیے بھی بنایا گیا کہ انہی 3 مہینوں کے بیچ میں ایک مہینہ ذی الحجہ ہے جس میں اسلام کا ایک عظیم رکن بجا لایا جاتا ہے جسے ہم حج کہتے ہیں. اس کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے، سفر کی صعوبتیں ہوتی ہیں. اگر امن کا ماحول نہ ہو تو سفر کرنا مشکل ہے، تو اسی لیے احرام ذو القعدہ سے باندھا جاتا ہے. تو اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا گیا کہ اس میں قتل کرنا، اس میں لڑائی کرنا، اس میں جھگڑا کرنا حرام ہے. لہذا اسی طرح ذی الحجہ میں حج ہوگا، حج کی ادائیگی کے بعد پھر محرم حرمت والا مہینہ ہے تاکہ سفر پر پہنچے ہوئے لوگ واپس اپنے اپنے بستیوں کو واپس لوٹ جائیں امن کے ساتھ، اور یہ پورا فریضہ پورے امن کے ساتھ ادا ہونے پائے. اس کے لیے حرمت والے یہ 3 مہینے متوالیات ہیں: ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم. ایک 4تھا مہینہ حرمت والا رجب ہے جس سے اب ہم لوگ گزر رہے ہیں. رجب مضر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عرب کے قبیلوں میں ایک قبیلہ مضر تھا جو اس مہینے کی بڑی تعظیم کرتا تھا، بہت ادب و احترام کیا کرتا تھا. اسی لیے اس کو رجب مضر کہا گیا ہے. اور رجب فرد، یہ اس لیے کہ 3 متوالیات سے ہٹ کر کے ایک مہینہ ہے، اسی لیے
الگ سے آنے کی وجہ سے اس کو رجب فرد بھی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ حرمت والا ہے جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جدال کرنا، جھگڑے کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی اہم وصیت ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں پر اس میں تم زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ دیکھیں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے مکان قرینہ بنتا ہے، زمان قرینہ بنتا ہے، شخصیت قرینہ بنتی ہے، ان قرینوں کی وجہ سے اعمال جو انسان بجا لاتے ہیں ان اعمال کا ثواب ان قرینوں کی وجہ سے کبھی بڑھ جاتا ہے، اور اعمال کا گناہ کبھی ان قرینوں کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ قرینہ کیا ہے۔ حرمت والا قرینہ ہے تو اس میں نیک اعمال کرے، ثواب زیادہ ہوگا۔ برائیوں سے باز آ جائے، گناہوں سے اجتناب کرے، وہ جو ہے گناہ سے یا اس کی عظمت سے یا اس کے جرم کے اضافے سے محفوظ رہ جائے گا۔ ایسے ہی قرینوں کی تلاش ہمیں رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی یہاں ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، دیگر دنیا کی مساجد میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، یکساں ثواب ہے، لیکن قرینہ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی سفر کر کے اگر بیت اللہ جاتا ہے، کعبہ میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی یہی ظہر کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو جائے گی۔ لہذا یہ جو فضیلت بڑھ گئی، یہ جو ثواب میں اضافہ ہو گیا، یہ جو اجر میں اضافہ ہو گیا، وہاں قرینہ ہے، قرینہ مکان ہے۔ وہ مکان کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ لہذا اسی طرح مسجد نبوی کا معاملہ ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے کبھی قرینہ مکان بنتا ہے، جگہ قرینہ ہوتی ہے کہ اس جگہ اگر آپ ایک نیکی کا کام کر لے جاؤ گے اجر میں ثواب میں اضافہ ہوگا، ایک گناہ کا کام کر لے جاؤ گے گناہ جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اس اعتبار سے مکان قرینہ بنتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مالدار آدمی، ایک عام آدمی اگر صدقہ کرتا ہے، یقیناً یہ ثواب کا کام ہے، آپ صدقہ کریں، تمام لوگوں کے لیے یکساں یہی حکم موجود ہے، لیکن وہیں ایک آدمی صدقہ کرتے ہوئے اپنے پڑوس کا خیال کرتا ہے، اپنے رشتہ دار کا خیال کرتا ہے، لہذا اپنے پڑوس پر صدقہ کرتا ہے۔ اب یہاں صلہ رحمی یہ قرینہ ہے، اس قرینے کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہوگا عام صدقہ کرنے والے کے مقابلے میں۔ عام صدقہ کرنے والے کے لیے نبی نے کہا ایک اجر ملے گا، اور قریبی پڑوسی کا خیال کر کے صدقہ کرنے پر 2 اجر اس کو اس لیے ملیں گے، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر ہے اور دوسرا صلہ رحمی کے حق ادا کرنے کا جو ہے اس کو دوسرا اجر ملے گا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں تمثیلی طور پر امہات المؤمنین، زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں، ہم سب کی مائیں، ان کا مقام کتنا اونچا ہے، یہ کتنی اعلیٰ ہیں، یہ کتنی عرفہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے حوالے سے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جنس کے اعتبار سے وہ اور یہ عورتیں ہیں، لیکن یہاں فضیلت دیکھی کتنی ہو گئی، عظمت ان کی کتنی بڑھ گئی، اس لیے کہ قرینہ ہے وہاں۔ قرینہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی ہو گئی ہیں، نبی کی زوجیت میں گئی ہیں، سارے دنیا والوں کی یہ ماں کہلائی ہیں۔ لہذا دنیا کا کوئی فرد اگر اپنی کسی بیوی کو ناراض ہو کر کسی وجہ سے، چپقلش کی وجہ سے طلاق دے دے یا وفات پا جائے تو اس کی عورت سے دوسرے لوگ شادی کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی بیویوں کے لیے اس طرح کا حکم موجود نہیں ہے، کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ ان کی عظمت کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرینے کی بنیاد پر یہ فرمایا، قرینہ یہ ہے کہ رسول ہیں، قرینہ یہ ہے کہ شخصیت اللہ کے رسول کی ہے۔ کہیں قرینہ جگہ تھا، کہیں قرینہ صلہ رحمی تھی، لیکن اب یہاں قرینہ آپ یہ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس بنیاد پر آپ کی زوجیت میں جو گئیں وہ اتنا مقام پا گئیں کہ وہ مومنوں کی ماں کہلائیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں جانے کا مقام اتنا اونچا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، ہم سب کی ماؤں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی فحش کام، فحش غلطی لے کر کے اگر پہنچے تو اللہ تعالیٰ دوہرا جو ہے اس کو گناہ عطا کرے گا نبی کی بیویوں کے سلسلے میں۔ اور وہیں اللہ نے یہ کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ فرما برداری اگر اختیار کر لیں نبی کی بیویاں، اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ للہ ورسولہ وتعمل صالحا، نیک اعمال کرنے لگ جائیں تو ایک اجر نہیں ملے گا ان کو، نؤتیہا اجرہا مرتین،
ہم دوہرا دوہرا اجر ان کو عطا کریں گے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کبھی شخصیت کی وجہ سے اجر میں اضافہ، ثواب میں اضافہ، گناہ دگنا، اور کبھی ذات کی وجہ سے نہیں، مکان کی وجہ سے وہاں اگر آپ ایسے کام کر لے جاؤ تو ثواب میں اضافہ، گناہ کر لو تو کئی گنا اس کا جو ہے گناہ بڑھ جائے گا۔ اس اعتبار سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکان کا معاملہ نہیں، صلہ رحمی کا معاملہ ہے، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے حرمت والے مہینے۔ اللہ کی وصیت کیا ہے کہ جیسے جگہ کی بات تھی، صلہ رحمی کی بات تھی، زوجات النبی کی، نبی علیہ السلام کی وجہ سے بات تھی، ایسے ہی زمان وقت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں پر مشتمل سال بنایا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ یہ زمان ہے، یہ وقت ہے، اسی لیے کہا گیا لوگ وقت کو گالی دیتے ہیں۔ وقت کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ کس نے یہ بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے اور آپ کے وجود میں لانے سے، آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، اور اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ تو دنوں کا لانے والا وہ، راتوں کا لانے والا وہ، دن کا خالق وہ، رات کا خالق وہ، آسمان و زمین کا خالق وہ، دنیا کا خالق وہ، اور آخرت کا خالق وہ۔ تو لہذا سارا نظام، سارا معاملہ زمان کے ساتھ جب جڑا ہے تو زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ زمانے کو گالی دینا گویا اللہ کے نظام پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اس اعتبار سے ان زمانوں میں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے 3 کا میں نے ذکر کیا متوالیات ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ لہذا اس مہینے میں آدمی کو گناہوں کے کام سے خوب اجتناب کرنا چاہیے، خوب باز آنا چاہیے، اور اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان مہینوں میں اللہ کی وصیت پر آدمی عمل نہیں کرتا، کیا اللہ کی وصیت ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ظلم جو تم ان مہینوں میں، عام مہینوں میں اپنے جانوں پر، اپنے بھائیوں پر کرو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ایک تاریکی لے کر کے نہیں آئے گا، ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کئی تاریکیوں کا آپ کو سامنا کروائے گا، کئی پریشانیوں کا آپ کو اس کی وجہ سے سامنا ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ لوگوں پر حرام کرنے سے پہلے، لوگوں کو یہ وصیت کرنے سے پہلے، لوگوں کو ظلم کرنے کی حکم دینے یا اس سے روکنے سے پہلے اللہ نے اپنے ذات پر ظلم کو حرام کر لیا اور فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اس کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں تم ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تو اللہ نے جب اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا تو پھر اللہ ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظالم نہیں، ظلم کرنے والا نہیں۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ ظلم کو اس نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے۔ ہمارے درمیان بھی اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور حکم دے دیا ہے، وصیت کر دی ہے، نصیحت کر دی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھو، اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے کا اپنا مزاج بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کئی ایک مقامات ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، چوتھے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بلکہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کر کے یہ بات بتایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رکھیں گے، ہم ظالموں کو تباہ کریں گے، ظالموں کو ہم برباد کر دیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ ساری آیتوں کی تفصیل کا یہ مختصر سا وقت جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ ساری آیات کی ہم تفصیل کریں، بس نبی صلی اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو ظالم ہیں ان ظالموں کے حرکات سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں غافل نہیں ہے تو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس مہلت کے نتیجے میں ان کی ہلاکت کا جو انداز ہے، ہلاکت کا جو اسلوب ہے وہ یہ کہ ایک دن آئے گا، اس دن ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، یہ بہت تیز تیز دوڑ رہے ہوں گے، اپنے سروں کو اونچا کر کے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں پلٹیں گی، لہذا اس اعتبار سے قیامت کا دن آئے گا تو ہم ان کا مواخذہ کریں گے۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ اب تک تو آیات آپ نے ظلم کی بہت ساری سن لی، کئی ایک آیات کو میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے پیش کیا، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالم خسارہ پانے والے ہیں، ظالموں سے اللہ غافل نہیں ہے، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم فلاح نہیں پاتی۔ یہ ساری آیتوں کا خلاصہ تھا، ایسی اور بہت ساری آیات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ تو اللہ کی وصیت ہے کہ ظلم نہ کرو اپنے جانوں پر، ظلم نہ کرو اپنے بھائیوں پر، ظلم نہ کرو لوگوں پر، بطور خاص ان مہینوں میں۔ کسے کہتے ہیں ظلم؟ ظلم کی تعریف بھی سمجھنا چاہیے، وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک آدمی کو ایک چیز کو جہاں رکھنا ہے آدمی وہاں نہ رکھ کر کے اس کو دوسری جگہ رکھے، اس نے ظلم کر لیا۔ بلکہ دوسرے سیدھے الفاظ میں، درست الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں، ناحق حق والے سے حق چھین لیا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ آپ نے حق والا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق اسے دینے کے بجائے اس سے وہ حق چھین لیا ہے، یہ جو آپ چھین کر کے اپنے پاس حق رکھ رہے ہیں، آپ ناحق ایسا کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو لہذا ناحق حق والے سے حق چھیننے کا نام ظلم ہے، جس شعبے میں بھی ہو، کسی بھی شعبے میں آپ اس کو لے لیجئے، تجارت کے شعبے میں جس کا جو حق بنتا تھا آپ اس کو نہ دے کر کے اگر اپنا حق بنا لیتے ہیں اس کو ظلم کرتے ہیں۔ تجارت کے علاوہ عہدے کا، منصب کا، مقام کا، کسی کو جو ہے کسی درجے پر بٹھانے کا معاملہ ہے، اگر وہ حقدار نہیں ہے اور آپ اس کو حق دے کر کے بٹھاتے ہیں آپ ظلم کرتے ہیں۔ وہ حقدار ہے، وہ بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد انصاف نہیں کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، انصاف کرتا ہے تو وہ ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے ہر شعبے میں، گھر کا شعبہ لیجئے، گھر کا بڑا باپ اگر اولاد کے ساتھ عدل نہیں کرتا ہے، ایک کے ساتھ زیادتی، ایک کے ساتھ ظلم، ایک کے ساتھ عدل، ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ اور ایک کے ساتھ عدم چشمپوشی، لہذا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ، اسی طرح سے بچوں کے ساتھ، بھائی بھائیوں کے ساتھ، بہنیں بہنوں کے ساتھ، آپس میں اس کو جہاں جس انداز سے آپ ترتیب دے کر جوڑنا چاہیں جوڑ سکتے ہیں۔ لہذا ظلم کی کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آدمی کو ظلم سے باز آنا چاہیے۔ ظلم کی عام شکلیں بھی ہیں، ظلم کی خاص شکلیں بھی ہیں، شرک کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی جو ہے حق تلفی کرنا بھی ظلم ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہو جائیں گی، میں نے جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، اس میں اگر نیکی کرو گے ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا، گناہ کرو گے تو گناہ بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اس کی مثالیں آنے سے رہ گئی تھیں، اس کی مثالیں بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک آدمی ہے، معاشرے میں کیا کرتا ہے، ظلم کے حوالے سے بات چل رہی تھی، معاشرے میں کیا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو تجارت کرتے کرتے باطل طریقے سے مال کھاتا ہے، ظلم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بلکہ ایک جگہ کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ آپ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، ایک گناہ ہے یہ، لیکن گناہ میں کئی گنا اضافہ کب ہوگا؟ جب آپ باطل طریقے سے مال کھاتے کھاتے یتیم کا مال کھانا شروع کر دیں، یہ گناہ میں کئی گنا اضافہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو بھی یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال یہ لیجیے، زنا کرنا، یہ گناہ ہے، عام گناہ ہے، آدمی کو زنا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ لیکن یہ گناہ کئی گنا کب بڑھ جاتا ہے؟ جب آدمی زنا عام عورتوں کے مقابلے میں اپنے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا شروع کر دے تو یہاں گناہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو لہذا یہ حرمت والی چیزیں ہیں۔ کبھی ایسا ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنے مسلمان ہیں، جہالت کا عالم یہ ہے کہ ان سے ذرا پوچھ لیا جائے حرمت والے 12 مہینوں میں 4 مہینے کون سے ہیں، تو یہ کہاں سے گنانا شروع کر دیتا ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال۔ عجیب مسئلہ،
رجب شعبان رمضان شوال حرمت والے مہینے ہیں. شہر رمضان بھی حرمت والا مہینہ نہیں، فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن وہ حرمت والا مہینہ نہیں. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. لہذا اس کو بھی جان لینا چاہیے. تو اس حوالے سے ظلم سے آدمی کو باز آنا چاہیے. کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں آدمی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کو اللہ کے مواخذے سے ڈرنا چاہیے. مظلوم اگر کسی کا ظلم سہتا ہے تو لہذا ظالم کو یہ بھی خوف ہونا چاہیے کہ اس مظلوم کی آہ مجھے تباہ نہ کر دے، اس مظلوم کی آہ مجھے برباد نہ کر دے. اس کے درمیان، اس کی پکار کے درمیان رب کے درمیان کوئی حجابات نہیں ہے. بلا حجاب اس کی آہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی ظالم کا انجام برا ہو جاتا ہے. مثالیں اگر اس سلسلے میں آپ کو دیکھنی ہو، بے شمار مثالیں ہیں. بطور نمونہ میں 3-4 مثالوں کو دیتا ہوں اور بہت جلد اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ جمعہ کا وقت قلیل ہوتا، زیادہ تفصیلی گفتگو اس میں نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. کتنا کام کیا، کتنا انہوں نے عدل کیا. عدل کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا عدل ہے، اور ظلم سے بچانا یہ اصل میں عدل ہے. لہذا اس اعتبار سے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو عام کرتے رہے. اتنا انہوں نے جو ہے ظلم کے ختم کرنے کی کوشش کی، عدل کو عام کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف لوگ ہیں کہ ان پر ظلم کرتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے تانے کستے ہیں. حد کر دی جب لوگوں نے تو بے ساختہ مظلوم حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پکار اٹھے اپنے رب کو، کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے میرے پروردگار، میں نے تو عدل کو، انصاف کو، آپ کی توحید کو عام کرتے کرتے اتنا لمبا عرصہ گزار دیا ہے. یہ ظالم ہے کہ سنبھلتے نہیں. وحی کے ذریعے بھی معلوم ہو گیا کہ اب ان کی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہ بند ہو گیا، یا ہدایت یافتہ ہونے والے نہیں ہیں. تو لہذا اب بددعا کی اور کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی اللہ تعالیٰ آپ نہیں چھوڑنا. اگر آپ ایک گھر بھی چھوڑ دیں گے، ان کو گھومتا پھرتا جو ہے چھوڑ دیں گے، نتیجے میں یہ ہے کہ یہ پھر مزید جو ہے انہی کا بڑھاوا دیں گے، ایسے ہی لوگوں کو وجود میں لانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور قوم نوح کو تباہ و برباد کر دیا. کیا معلوم ہوا؟ ظالم کی آہ ضائع نہیں جاتی، مظلوم کی آہ ضائع نہیں جاتی، اور ظالم برباد ہو کر کے رہتا ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ آپ جانتے ہیں، ماہ محرم میں تاریخ پڑھتے آئے ہیں. 10 محرم کے حوالے سے آپ کو ساری تفصیل معلوم ہے. ظلم کی انتہا کر دی تھی فرعون، آل فرعون نے. قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا ظالم کہا، بہت بڑا ظالم. ایک طرف سے تو جسمانی ظلم، دوسری طرف سے اتنا بڑا ظلم کہ توحید کے خلاف خود یہ نعرہ لگا بیٹھا انا ربکم الاعلی. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. ایک طرف عدل یہ ہے کہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دوسری طرف سے ظلم یہ ہے کہ میں خود خدا ہوں. لہذا کتنا بڑا ظلم ہو گیا. اتنا بڑا ظالم، ظلم کی انتہا جب اس نے کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام مظلوم، بنی اسرائیل مظلوم، لہذا بددعا کی، ہاتھ اٹھایا رب کی بارگاہ میں اور یہ کہا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم. اللہ اکبر. دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو، آل فرعون کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت زیادہ مال عطا کر دیا ہے. پروردگارا، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب میری جو ہے بددعا یہ ہے کہ اے پروردگار ان کے مال کو تہس نہس کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، قبل اس کے کہ یہ لوگ قبل اس کے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اس سے پہلے ان کے پاس عذاب آ جائے. اور آیا بھی ایسا، ہوا بھی ایسے. اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا. جب یہ دریا پار کر کے نکل گئے، وہاں بھی ظلم کرنے کے لیے فرعون، آل فرعون پیچھا کر کے داخل ہو گئے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر انہیں ہلاک کیا. اب وہ کہتا ہے کہ اب میں موسیٰ بنی اسرائیل پر، یا وہ بنی اسرائیل جس پر ایمان لائیں اس پر میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے جواب میں کہا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب اس سے پہلے تو نافرمان تھے، اس سے پہلے فسادی تھے، اس سے پہلے ظلم کرنے والے تھے، اور اب اس موقع پر، اس مرحلے پر جہاں ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس موقع پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو. لہذا اس اعتبار سے مظلوم، اس کی آہ
اللہ کی بارگاہ تک پہنچی اور یہ ظالم تباہ ہو گئے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا یہود سے، یہ کیسا تمہارا روزہ ہے، یہ کس طرح کا تمہارا معاملہ ہے، یہ کیسے خوشی کا تم اظہار کرتے ہو؟ تو کہا آج کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون آل فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، انہوں نے شکر میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے۔ تو نبی نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں، اسی لیے آپ نے روزے کا اہتمام کر کے یہ کہا ان کی مخالفت میں ہم آئندہ سال میں رہوں گا تو 9 اس کے ساتھ اضافہ کر کے مخالفت کروں گا۔ لہذا دیکھیے ظالم تباہ ہوتا ہے کسی نہ کسی مرحلے میں، نہیں تو آخرت میں انجام برا ہے۔ بلکہ اس سے آگے کی بات آپ یہ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مظلوم، مکہ میں ظلم زیادتی، صحابہ پر نبی پر اتنی ظلم و زیادتی کہ ایک مرحلہ آیا ایسے کہ مکہ سے مدینہ پہنچے، ظلم کرنے والے ظلم سے باز نہیں آئے، تو پہلا حق و باطل کا معرکہ ہے۔ اللہ کے نبی اب دعا کرتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کے یہ بات بیان کی ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جو بھی مظلوم ہوں گے کچھ وقت کے بعد ہی صحیح میں ان کی ضرور مدد کر کے رہوں گا، ظالموں کا انجام برا ہوگا۔ تو لہذا یہ سارے دلائل ہمیں قبول کرنے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کوششیں کرنی ہے کہ ایسی نوبتیں نہ آئیں، لیکن اگر ایسی نوبتیں آ جاتی ہیں تو رضا، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا امتحان، اس کی آزمائش کے تصور سے اسے برداشت کرنا ہے، اسے جھیلنا ہے، اسے سہنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بالآخر کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اس طرح ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے ظالموں کو، کسی کو ہم نے بخشا نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ عذاب کا کوڑا ان سب پر برسا ہے، کوئی بھی بچے نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھے، ظلم سے گریز کرے، ظلم سے باز آ جائے۔ ہر شعبے کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی ہے، جو بھی جس مقام پر ہیں اس مقام پر رہتے ہوئے عدل کریں۔ لوگوں نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے عدل کے لیے، لوگوں نے اگر آپ کو مقرر کیا ہے امن کے لیے، امن قائم کریں، عدل کو لائیں۔ اگر آپ اس کی جگہ کوئی دوسری روش اختیار کریں گے بالآخر انجام برا ہے۔ چاہے آپ گھر کے بڑے ہوں، چاہے آپ محلے کے بڑے ہوں، چاہے آپ گاؤں کے بڑے ہوں، چاہے آپ ملک کے بڑے ہوں، چاہے آپ دنیا کے بڑے ہوں، چاہے آپ جس شعبے کے بڑے ہوں، چاہے آپ اداروں کے بڑے ہوں، چاہے آپ مساجد کے بڑے ہوں، لہذا سب کے ساتھ آپ کو عدل کرنا ہے، سب کے ساتھ آپ کو عدل کرنا ہے۔ ظلم و زیادتی کا انجام برا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اور تفصیلی بات کروں۔ ایک واقعہ جو صحیح مسلم کا موجود ہے اسے بیان کر کے میں خطبہ جمعہ کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت ملی، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی۔ جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا، کوفہ کا والی بنا کر کے بھیجا۔ اب معلوم ہے کوفہ کے لوگوں کی شرارت، آپ جانتے ہیں کہ کیا شرارتیں کرتے تھے وہ۔ کوفہ، بصرہ، عراق کے سارے علاقوں کے جو معاملات تھے لوگوں کے شرارت کے تھے۔ لہذا جب یہ آئے وہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے شرارت شروع کر دی، اور انہی شرارتوں میں ایک شرارت ان لوگوں کی یہ بھی تھی کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے خلاف شکایات درج کروا دی کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ تو لہذا شکایات کے پہنچنے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کا تقاضا تھا کہ فوراً ان کو معزول کر دیا کہ سعد بن ابی وقاص معزول، اصلاح کی خاطر، جائزہ لینے کی خاطر کا انہیں معزول کر دیا، اور ان کی جگہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ آپ جاؤ۔ جب آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول ہو کر کے ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ان سے کہ کوفہ والوں نے تمہارے خلاف شکایت کی ہے، ان کی شکایتوں میں ایک سب سے اہم شکایت تمہارے خلاف یہ ہے کہ تم انہیں نمازیں اچھی طرح نہیں پڑھاتے ہو، کیا کہنا ہے آپ کا؟ فوراً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کی مجھے تعلیم دی،
ہمیں جیسے نماز سکھایا میں اللہ کے رسول کی نماز انہیں پڑھایا کرتا، 2 رکعتوں کو لمبی کرتا، اس کے مقابلے میں پچھلی 2 رکعتوں کو مختصر کر کے میں پڑھایا کرتا تھا۔ تو فوراً عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھی گمان تمہیں لے کر کے یہی تھا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، یہ شکایتیں ان کی لایا نہیں ہیں، یہ شکایتیں ان کی بیجا ہیں، لہذا تم سے ایسا امکان نہیں، ایسا میں تصور بھی تمہارے بارے میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ شکایتیں آئیں تو اس کو صاف کرنا ہے، اس کو واضح کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے، لہذا تم نے یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صاحب کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور وہاں جا کر کے نماز کی شکایت آئی تو ہر مسجد میں جا کر کے لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھو اور جائزہ لو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے۔ وہ صاحب آئے، ہر مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو پکڑ کر کے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ کون ہے یہ صحابی سعد بن ابی وقاص؟ آپ جانتے ہیں مستجاب الدعوات ہیں، ادھر دعا کرتے تھے فوراً اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا، اور اللہ کے نبی نے ان کے حق میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر، لہذا اللہ کے نبی نے دعا دی، یہ خود مستجاب الدعوات ہو گئے۔ ان کا حال یہ تھا، سارے لوگوں کے پاس وہ صاحب جا کر کے مل کر کے پوچھتے ہیں، سب نے تعریفیں کی، سب نے کہا بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت بہترین انسان ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے میں بات بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک مسجد بنی عبس، اس مسجد میں داخل ہوئے صاحب، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ آدمی تھا اسامہ ابن قتادہ۔ اس سے ملاقات ہوئی تو اسامہ ابن قتادہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں؟ ایسی ویسی بے تکی کچھ باتیں کرنے جا رہا تھا کہ ان کا کیا کہنا، وہ تو کہا وہ یہ کچھ نہیں، صاف بتاؤ، واضح طور پر بتاؤ ان کی کیا شکایتیں ہیں۔ 3 شکایتیں اس نے پیش کی۔ سب سے پہلی شکایت کے ساتھ انہو لا یعدل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ عدل نہیں کرتے ہیں فی القضیہ، جو بھی قضیہ ان کے پاس آتے ہیں، جو بھی فیصلے ان کے پاس پاتے ہیں، انہو لا یعدل فی القضیہ، وہ قضیہ میں عدل سے کام نہیں لیتے۔ دوسرا ولا یقسم بالسویہ، اور جو مال آ جاتا ہے اپنے لیے بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں، یہ دوسری شکایت ہے۔ اور تیسری شکایت ہے ولا یخرج فی السریہ، اب جب دشمنوں سے لڑنے کے لیے جانا ہوتا ہے خود گھر میں اور بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، ہم کو بھیج کر کے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، لہذا سریہ میں وہ نکلتے نہیں ہیں۔ یہ 3 شکایتیں کی اس نے۔ ان 3 شکایتوں کو لے کر کے وہ صاحب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے مدینہ میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو کہا ہو کر کے تو آیا ہوں، سارے لوگوں نے تو کوئی بات نہیں بیان کی، لیکن ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ شکایتیں کی ان کے سلسلے میں، اور وہ صاحب اسامہ ابن قتادہ ہیں۔ امیر المومنین سے نام بتایا اور نام بتا کر کہا کہ انہوں نے 3 شکایتیں کی، لا یعدل فی القضیہ ولا یقسم، نہیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کس کو نہیں تقسیم کرتے؟ جو مال آتا ہے، جو کچھ آتا ہے اس کو بالسویہ، برابر نہیں تقسیم کرتے، ولا یخرج فی السریہ۔ یہ 3 شکایتیں ان کی طرف سے آئی ہیں۔ سن لیا امیر المومنین نے۔ اس کے بعد پھر سعد بن ابی وقاص کو بلا کر کے کہا، نام لے کر کے نہیں، بغیر نام کے، یہ کہا کہ سارے لوگوں میں سے ایک صاحب نے کوفہ کے تمہارے خلاف یہ 3 شکایتیں کی ہیں۔ کہا کیا 3 شکایتیں ہیں؟ پہلی شکایت یہ ہے کہ تم عدل سے کام نہیں لیتے، دوسری شکایت ہے کہ مال آتا ہے تو صحیح تقسیم نہیں کرتے، تیسری شکایت ہے کہ لڑنے کا وقت آتا ہے تو لوگوں کو بھیج دیتے ہو، خود بیٹھے رہتے ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین، جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مظلومیت کے خاتمے کے لیے اسے حق ہے کہ وہ اللہ کو پکارے۔ آج مجھے اللہ کو پکارنے کا موقع دیجئے، آج مجھے اللہ کو پکارنے کی اجازت دیجئے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے جو ہے اللہ سے پکار کر کے یہ کہتا ہوں، پروردگارا، اس نے 3 باتیں میرے خلاف تہمتی طور پر، الزامی طور پر، اتہامی طور پر بیان کی ہیں۔ اے میرے پروردگار، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں 4 باتوں میں بد دعا نہ دوں، اس کے مقابلے میں 3 ہی باتوں میں اس کو بد دعا دیتا ہوں۔ صرف 3 کے جواب میں 3 باتیں، اس سے زیادہ نہیں، صرف 3 باتوں کو جو ہے بد دعا میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ، اللہم اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن قبل الممات، پروردگارا اس کی عمر بہت لمبی کر دینا، پروردگارا اس کی فقر و فاقہ کو، محتاجی کو بہت لمبا کر دینا، اور ساتھ ہی ساتھ مرنے سے پہلے اس کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کر دینا، اس لیے کہ اس نے مجھے بد دعا دی ہے،
میں ظالم، میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہے، مجھ پر تہمت باندھتا ہے، لہذا مظلوم کی آہ ضائع نہیں جاتی، ظالم ظلم سے باز آ جائیں۔ جتنے لوگوں نے بھی ظلم کیا ہو، یاد رکھیے ظلم کے سلسلے میں توبہ کی دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ سے توبہ کرنا ہے، مالی طور پر کسی کا حق چھین کر ظلم کیا، اس کی چیز، اس کا حق اس کو واپس کرنا ہوگا، تب آپ کی توبہ قابل قبول ہوگی، وگرنہ نہیں۔ تو لہذا ان تین طرح کی بد دعا کی حدیث کے راوی سمورہ ابن جندب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے ان تینوں بد دعاؤں کے قبول ہونے کا نتیجہ دیکھا، اس کی عمر اتنی لمبی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی کہ عمر کی لمبائی کی وجہ سے، طوالت عمر کی وجہ سے یہ جو بھوئیں تھیں پورے کے پورے پڑھ کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے، اتنی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور اس عمر میں طوالت کے ساتھ ساتھ محتاجی، فقیری بھی حد سے زیادہ اس کی بڑھ گئی تھی، اور تیسری چیز یہ موت سے پہلے ایسے فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر کے راستوں میں گلیوں میں جانے والی جو عورتیں تھیں ان عورتوں کو چھیڑتا تھا، ان عورتوں کو آنکھیں مارتا تھا، ان عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کہتا، اور عورتیں تانا دے کر کہتی تھی جوان نہیں بوڑھے ہو گئے ہو، کھڑوس عمر کے پہنچ گئے ہو، لہذا ارذل العمر میں پہنچ گئے ہو، شرم نہیں آتی، اس طرح تانا دے کر کے لوگ اسے وہ کہتے۔ تو حضرت سمورہ ابن جندب کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس میں سے اس بد دعا کو جو جانتے تھے اسے یہ کہا کہ یہ دراصل حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی ظلم سے باز آنا چاہیے، ان مہینوں میں کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جانے انجانے میں ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ آپ معاف فرما دیں، ظلم سے رکے رہنے، باز آنے کی آپ ہمیں توفیق عطا کریں۔ اے اللہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا کریں، جو مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرمائیں، اے اللہ ہم تماموں کی جائز ضروریات کو پورا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حق حمد والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وبعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم أكبر۔